السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ جی ہاں ابو جی۔ تو آج ہم کس چیز کا مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی نہیں۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں مکروہات نماز۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے؟ مکروہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی ہیں 2 قسمیں۔ ایک مکروہ تحریمی، ایک ہے مکروہ تنزیہی۔ اس کے اوپر ہم مفصل بعد میں بات کریں گے۔ آج ہم نماز کے مکروہات کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز میں کل کتنے مکروہات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آج آپ لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں، ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ ان کی بعد میں دہرائی بھی کرنا، کل انشاءاللہ دوبارہ اس کے اوپر بات بھی کریں گے، آپ لوگوں سے سنوں گا بھی۔ تو نماز کے اندر جو ہے نا ٹوٹل 29 مکروہات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29۔ ہاں۔ کپڑے کو لٹکانا، یعنی سردیوں کا جیسے آج کل موسم ہے نا، ہم کپڑے کو ادھر لٹکا دیتے، ایک اس سائڈ کے اوپر ایک اس سائڈ کے اوپر، اس طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز مکروہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے مٹی سے کپڑوں کو بچانا۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں نا کسی زمین کے اوپر یا کہیں سجدے کی جگہ ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرے کپڑوں کو کم سے کم مٹی لگے۔ اگر اس طرح ہم کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ نماز آپ کا مکروہ ہو جائے گا۔ آپ نے کپڑوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دینا۔ ابھی ہم جاتے ہیں نمبر 3 کے اوپر۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا۔ بدن ہے یا کپڑے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اور معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کرتا کوئی، یعنی پھٹے پرانے کپڑے، ایسے کپڑے کہ جن کو انسان جو ہے نا محفل میں پہن کے نہیں جا سکتا، ایسے کپڑوں میں، یا ایسے مستری مزدور جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ عام روٹین میں اپنے کپڑے وغیرہ جو پہن کے کہیں پہ نہیں جا سکتے، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ منہ میں روپیہ یا پیسہ یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا، منہ کے اندر کوئی چیز، آپ نے ماچس کی تیلی دے کر کسی نے جو ہے نا نماز پڑھنی شروع کر دی، اس سے نماز مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، جو اکثر ہمارا آج کل رواج ہے، اس کا بھی بڑا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور پاخانے یا پیشاب کی حاجت زور سے پکڑی ہوئی ہو، بندہ نماز پڑھے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز مکروہ ہو جاتا ہے۔ بالوں کو سر پر جمع کرنا یا چٹیاں باندھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے بھی آپ کا نماز مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کنکریوں کو ہٹانا، کنکری پڑے ہوئے ان کو بندہ ہٹانے لگ جائے تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، بہت زیادہ کنکریاں اور سجدے میں دقت ہے تو ایک بار اگر آپ اسے تھوڑا سا ہلانا چاہیں، ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ انگلیاں چٹخانا، یعنی کڑک کڑک انگلیوں کا نکالنا یا ایک انگلی کو دوسری انگلی میں ڈالنا، اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتا ہے۔ کمر یا کولے پر ہاتھ رکھنا، اس طریقے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ نماز آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے۔ قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ ادھر ادھر دیکھنا، دوسرا بندہ آ گیا ایسے کر کے نماز آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو اس سے بھی آپ کا نماز کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتے کی طرح بیٹھنا، جو سنت کا طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے، جیسے طریقہ کار ہے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے، جیسے کتا جا کے بیٹھ جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کا نماز کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہو، مسجد میں 2 آدمی آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، آپ انہی کی طرف وہ کر کے نماز پڑھیں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ آپ کا نماز مکروہ ہوگا۔ سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ جب سجدے میں جائے نا تو دونوں کوہنیاں جو ہے نا ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹھا لینا ہے۔ اس طرح مردوں کے جو کلائیاں ہیں نا ان کو اٹھا لینا ہے، یہ مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، کوئی بندہ آ گیا اس نے السلام علیکم کہا، دوسرے نے آپ نے کیا کیا؟ سر سے ایسے وعلیکم السلام، اس طریقے سے بھی آپ کا نماز کیا ہوتا ہے۔ بلا عذر 4 زانوں بیٹھنا، ہاں بیمار ہے تو اس کے لیے مذاکرہ نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ 4 زانوں بیٹھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ قصداً جمائی لینا، یا روک بھی سکتے ہیں لیکن آپ پھر اسے نہ روکیں تو جمائی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کا نماز مکروہ ہو جائے گا۔ آنکھوں کو بند کرنا، اگر دل میں نماز لگنے کے لیے بند کرے تو مکروہ نہیں، عام روٹین میں کرے تو ہے، اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کرے گا تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ اگر امام صاحب جو ہے نا اس کے پاؤں محراب سے باہر ہوں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا، اکیلے امام کے ساتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا، ٹھیک ہے نا، ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا جس میں جگہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، جو آج کل جیسے لوگوں نے ٹیٹو وغیرہ ان کے اوپر بنائے ہوتے ہیں نا شرٹس کے اوپر، اگر اس طرح کا اگر کوئی کپڑے پہن کے بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نماز کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا داہنی یا بائیں طرف کسی بھی طرف کوئی جو ہے تصویر ہو تو وہاں پر بھی نماز پڑھنا ایسی حالت میں مکروہ ہے۔ آیتیں اور صورتیں یا تسبیحوں کو انگلیوں کے اوپر شمار کرنا، ٹھیک ہے نا، ایسی حالت میں بھی نماز مکروہ ہے۔ چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ سے نہ نکل سکیں، تو ایسے پیک کر کے مطلب نماز پڑھنے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتا ہے۔ نماز میں انگڑائی لینا یا سستی اتارنا، ٹھیک ہے نا، امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا، سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا، اس صورت میں کیا ہوتا ہے، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو نماز کے مکروہات میں شامل ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں، مکروہات کو اپنا خیال کریں اور اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو امید کافی ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اور یہ چیز آج آپ کی سیکھ گئے ہوں گے اور پسند بھی آئی ہوگی۔ ابھی ویورز کے لیے کہ اگر انہیں ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے اور سبسکرائب کرے۔ اس طرح کے ویڈیوز ہم انشاءاللہ روزانہ ایک نہ ایک مسئلے کے اوپر بناتے رہیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک چاہیں گے آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔